ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے مال اور اولاد کو زندگی کی رونق اور موت کے بعد باقی رہنے والا نیک عمل بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے افضل رسول، خاتم الانبیاء اور چنیدہ ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و ازواج اور صحابہ اور تابعین پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، مومنون، تمام احوال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ کے اس قول کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، وہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرو۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ مسلمانوں، اس دنیا میں انسان کی بقا محدود مدت اور گنے چنے وقت کے لیے ہے۔ عمر چھوٹی ہے اور آخرت کے گھر کی طرف روانگی قریب ہے۔ لوگوں میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ان کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا اثر باقی رہتا ہے اور عمل جاری رہتا ہے۔ تو جو عمل اس نے بھیجا ہے اور موت کے بعد جو آثار باقی بچیں گے، ان کی وجہ سے اس کی میزان بھاری ہوتی رہے گی۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے آثار پیچھے رہ گئے، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ آثار جن کا اجر موت کے بعد ہی منقطع نہیں ہوتا ہے، نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد اس خیر میں سے ہے جسے انسان دنیا اور آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ انسان کی اولاد اس کی کمائی ہے، اور اولاد کا نیک عمل والدین کے نیک عمل میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد دنیا کی زینت اور سرور ہے، رونق و فرحت ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ تم اس سے مانوس ہوتے ہو، وہ تم سے مانوس ہوتی ہے۔ تم اسے حکم دیتے ہو تو تمہاری فرما برداری کرتی ہے۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو وہ تم پر شفقت کرے گی، تمہارے دینی و دنیاوی معاملات میں مدد کرے گی، تمہاری دنیاوی زندگی اور موت کے بعد تمہارے لیے بھلائی بنے گی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نیک شخص کا جنت میں درجے بلند کرتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ مومنوں، نیک اولاد کی تلاش نیک بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان کی دینداری کی وجہ سے۔ لہذا تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب بنو۔ بیٹے بیٹیوں کی اصلاح، ان کے دلوں میں توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی رحمت کی امید کو راسخ کر کے، اور انہیں اس بات کی تعلیم دے کر ہوگی کہ 5 وقتہ نمازیں نفس کی درستی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ نماز دین کا ستون اور رب العالمین کی خوشنودی کا سبب ہے۔ والدین پر واجب ہے کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پر توجہ دلائیں اور ان کو اس پر ابھاریں۔ نماز کی ادائیگی کے بارے میں ان سے سوال کریں، اس کے احکام کی انہیں تعلیم دیں تاکہ ان کا دل اس سے جڑے اور ان کے نفس کو اس کی عادت ہو، پھر وہ پوری زندگی اس کی پابندی کریں۔ اے اللہ کے بندو، والدین کی نیکی سے نیک اولاد طلب کی جائے۔ ان کی ہدایت اللہ کے حکم سے ان کی اولاد کی نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے،
دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے کی۔ تو باپ اور ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ بنے، خاص طور سے بچپنے میں، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی بقیہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، ان کے طور طریق کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں بلند اقدار اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے، اور ہر طرح کی بھلائی مربی اعظم کی اقتداء میں ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، ان کا طریقہ سب سے بہتر اور ان کی سنت سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت پر مبنی تھا۔ آپ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے، ان کے معاملے میں نرمی برتتے، اپنی محبت کا ان کو احساس دلاتے اور اپنی باتوں کے ذریعے اس کو بیان بھی کرتے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے، یعنی حسن۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اسے محبت رکھے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو اپنی اولاد کو بوسہ نہیں دیتا تھا فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں تک کہ نماز اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لمحات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کے کھیل کود کو برداشت کرتے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ نماز پڑھانے کے دوران آپ نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لی تھی تو مجھے ناگوار لگا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ بچوں سے ان کی پریشانیوں کے بارے میں بات کرنا اور انہیں خوش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مذاق فرماتے اے ابو عمیر تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا؟ اس سے مراد وہ پرندہ ہے جس سے ابو عمیر کھیلا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر شفقت میں سے یہ تھا کہ آپ انصار کے یہاں جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے رزق اور برکت کی دعا کرتے۔ مومنوں بچوں پر احسان کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ تعامل میں خلوص برتنا ان چیزوں میں سے ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولی سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بولی میں اسے کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔
بلکہ بچوں کی عزت افزائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سب سے انوکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کبار صحابہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مشروب آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، پھر فرمایا، لڑکے کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں؟ اس پر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا۔ اولاد کے درمیان عدل ان کے حقوق میں سے ہے اور ان کے قلوب کی درستی کا سبب ہے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے درمیان عدل کرنے پر ابھارتے تھے، خواہ وہ معمولی چیزوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے والد مجھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا عطیہ دیا ہے جیسا تم نے نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ نیک کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر تم بھی ایسا نہ کرو۔ مسلمانوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دیں اور ان کے ساتھ پوری بردباری، رحمت اور مہربانی کے ساتھ کامیابی کی راہ پر چلیں۔ چھوٹوں کو فرائض، حقوق، اقدار و معانی اور اصول و مبادی کا شعور نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام کو عمر گزرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے حاصل کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو درست کرنے پر توجہ نہ دی جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اصلاح اس طریقے سے ہونی چاہیے جو تعمیر پر مبنی ہو، تخریب پر نہیں، جس میں تادیب ہو، ملامت نہیں۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اور درست طریقے سے بغیر کسی توہین یا سرزنش، ملامت اور توبیخ کے طرز عمل کو بدلنے کا حریص پایا۔ یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ کی گود میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، بسم اللہ پڑھو، دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ ترویج سیرت میں اس تعلق سے بہت سے شواہد موجود ہیں، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے رسول کا طریقہ، اس کو اپناؤ، اور یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اقتداء کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر اسلام کا انعام کیا، مخلوق میں سب سے بہتر نبی کو ہماری طرف مبعوث کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، مومنین کے لیے شفیق و مہربان ہیں۔ اللہ کے درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ کے آل و اصحاب اور تابعین پر، اور ان پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، مومنو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر عظیم فضل و رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے دعا کو نفع کے اعتبار سے سب سے افضل اور اثر کے اعتبار سے سب سے عظیم بنایا۔ چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور اپنے فضل و کرم اور احسان و سخاوت کی وجہ سے قبولیت کا وعدہ کیا۔
اللہ کا فرمان ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ والدین کی دعا کا بیٹے بیٹیوں کی نیکی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان کی دعا تین قبول کیے جانے والی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں والدین کی دعا انبیاء و رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے خلیل ہے جو اپنے رب سے نیک اولاد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو جواب آتا ہے ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ صالح فرزند سے نوازے جانے کے بعد اچھی تعلیم اور اصلاح کا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں اور ان کی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور یہ دعا کی اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما۔ خلیل علیہ السلام کی شفقت اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی اولاد کے لیے یہ تھی کہ انہوں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ان میں انہی سے رسول بھیج، یعنی اسماعیل السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہمارے اولین و آخرین سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ بے شک اولاد کے لیے ماں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ عمران کی بیوی ہیں جنہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری دعا قبول فرما۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیٹیاں باقاعدہ کی، اور اس کو سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا اور انہیں بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹوں، نواسوں اور اپنے صحابہ کی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ یعنی امت کے عالم و ترجمان ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ماں نے فرمایا اللہ کے رسول انس آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی، اور میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا کہ اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینا نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے گریز کرنا چاہیے، خواہ وہ انہیں غصہ ہی کیوں نہ دلا دیں، بلکہ ان کے لیے درستی اور استقامت کی دعا کریں اور ان کے لیے اللہ سے رشد و ہدایت مانگیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ خود کو، نہ اپنی اولاد کو اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ کتنی ہی بد دعا ایسی ہے جو ماں باپ نے اپنی کسی اولاد کے لیے کی جس نے اس گھڑی کو پا لیا جس میں دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ بسا اوقات وہ اس اولاد کی بگاڑ اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سے اس کی ناراضگی اور غضب سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔